وہ جو مرتبہ تھا حسین کا، نہ تو دید ہے نہ شنید ہے، کہا دیکھ آئینہ تیغ کا، مجھے حسن یار کی دید ہے، جو لہو گلے سے کٹا، کہا عاشقوں کی یہ عید ہے، جو نثار سجدے میں سر کرے وہ امام ہے وہ شہید ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ کل میں نے اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب کا تذکرہ ختم کر ذکر یہاں پر ختم ہوا تھا کہ اہل بیت اطہار کون ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی شان و عظمت اور رفعت و منزلت کیا ہے۔ اس کا تذکرہ احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ویسے تو بہت ساری احادیث میں نے صرف خلاصتاً آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ تو ایک ایک حدیث اگر ہم ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا وقت ایک حدیث پر پوری ایک نشست ختم ہو سکتی ہے۔ صرف ایک حدیث کی شرح میں ایک حدیث پاک اگر ہم لے لیں تو اس پر مکمل طور پر اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے ایک ہی حدیث کہہ رہا ہوں۔ کل آپ تقریباً 20-22 حدیثیں ہم نے آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کی، چند حدیثیں میں یہاں مکمل کر لوں گا تاکہ جو ایک حدیث پاک کے ضمن میں اکثر ایک حدیث آپ سنتے ہیں جس نے 40 حدیثیں یاد کی یا پڑھا تو اللہ عز و جل آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کا مجدہ سنائے ہیں۔ تو کم و بیش کل 22 حدیثیں ہو گئی ہے، آج چیدہ سنا کر کے میں چاہتا ہوں کہ وہ 40 حدیثوں کا بھی ایک فضیلت ہمیں مل جائے تاکہ 40 حدیثیں سننے کا ایک ثواب بھی ہمارے حصے میں آ جائے۔ آئیے آغاز ہو رہا ہے آج امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ولادت باسعادت سے، اس کا تذکرے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے کل آپ کو کہا تھا ولادت سے پہلے شان امام حسین احادیث میں 2 حدیثیں سنائی تھی۔ ایک یہ کہ اللہ نے حضرت آدم کی بخشش اور مغفرت پنجتن پاک کی ناموں کے صدقے میں ان کی بخشش اور مغفرت فرمایا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرمایا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ کس کے صدقے؟ پنجتن پاک۔ آپ بولیں گے بھئی پنجتن پاک ہے کیا؟ یہ 5 لوگوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 اور حسن اتفاق آیت نمبر بھی 33 ہے، چیپٹر نمبر بھی 33، آیت نمبر بھی 33، اور وہ آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ فرما چکا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ اللہ نے ارادہ یہ فرما چکا ہے تم سے ناپاکی کو دور کر دے اہل بیت اطہار سے، ویطہرکم تطہیرا، اور ان کو خوب پاک کو صاف کر دے، خوب پاک کو صاف کر دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمہ وعلی والحسن والحسین، یہ 4 لوگوں کو بلایا آقا کریم علیہ السلام نے، بی بی فاطمہ کو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو، امام حسن کو، امام حسین کو، یہ 4 لوگ آئے اور ان کو بلا کر کے آقا کریم علیہ السلام جو ایک یمنی چادر اوڑے ہوئے تھے اس یمنی چادر میں ان کو شامل کیا، داخل کر لیا، کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اطہار ہے، فطہرہم تطہیرا، ان کی خوب پاک اور صاف فرما دے ان کو۔ اللہ حبیب پاک فرما رہے ہیں اللہ نے تو ارادہ فرما چکا ہے، حضور پاک فرما رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہے عبادی تعالیٰ، ان کو خوب پاک اور صاف فرما دے، ہر قسم کی پاکی عطا فرما، ظاہر کی پاکی، باطن کی پاکی، ایسا پاک کر کہ ان سے جو جڑ گیا انہیں بھی پاک ہو جائے، جو ان سے جڑ گیا وہ بھی پاک و صاف۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، مصطفیٰ کریم نور والے، ان سے جو جڑتا گیا وہ بھی نور والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارضاہ کا لقب ہے ذو النورین، 2 نور والے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں آئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 2 شہزادیوں کے ان کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ان کو ذو النورین، 2 نور والے کہا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، مصطفیٰ کریم کی آل سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی پاک و صاف بھی ہوتا ہے اور وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کا دل بھی چمکنے لگتا ہے، اس کی روح بھی پاک ہونے لگتی ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو خود پاک بھی ہے، دوسروں کو پاک کرنے والے بھی ہیں۔
تو حضور پاک نے ان 5 لوگوں کے ساتھ ایک چادر کے اندر، وہ پنجتن پاک ہے، بی بی مصطفیٰ کریم علیہ السلام، سیدہ کائنات، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں، تاکہ یہ جو آپ کی خصوصی انعام و برکتیں عطا ہو رہی ہے یہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے مقام پر ٹھہری رہو، انتی علی الخیر، تم بھی خیر پر ہو، یعنی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت کا جو مقام ہے، اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہے، بغیر بیوی کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے بیوی آئے گی پھر اولاد آیا کرتی ہے، ازواج ہے، مگر مصطفیٰ کریم نے جو پنجتن پاک کو اہل کسا چادر والے ہیں ان میں یہ 5 لوگوں کو شامل کیا مصطفیٰ کریم۔ اب کوئی اگر سمجھے کہ یہ کیسے پاک ہے، اب پاکی جب مانے نا تو ان کو ہر قسم سے پاک ماننا پڑے گا۔ ان کے دل دنیا کی حکومتوں سے پاک، ان کے دل سیاستوں سے پاک، ان کے دل دنیا کی مال و متاع سے پاک۔ اللہ نے، آپ بولیں گے کیسا پاک ہے، تو بولے اللہ نے جو پاکی مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی وہی باقی 4 لوگوں کو وہی پاکی عطا فرمائی، یعنی مصطفیٰ کریم کو بھی پاک فرمایا، ان کے ساتھ ان کی پاک آل کو بھی، پنجتن پاک کو بھی پاک اور صاف فرمایا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ 5 لوگ اس لیے پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اب آئیے امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ سیدہ کائنات کا رشتہ آپ جب ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رشتے کے لیے خواہش ظاہر کرنے لگے حضرت سیدہ کائنات کے لیے، کیونکہ ان کی شان اور فضیلت سن رہے تھے۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ حضور پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، 4 بیٹیاں، اور حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ان کے کئی القاب ملتے، طاہر، طیب، سارے انہی کے نام ہیں، اور عبداللہ، اور اس کے علاوہ تیسرے شہزادے حضرت ابراہیم۔ مگر ان 7 اولاد میں، ان 7 میں اللہ نے جو شان سیدہ کائنات کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ہر کوئی سرکار کی بیٹیاں ہیں، اہل بیت ہے، سب ہے، مگر جو منفرد شان اللہ نے سیدہ کائنات کو دی وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا رشتہ بھیجا، سرکار مدینہ علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق نے ارادہ ظاہر کیا، آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر یہ دونوں سمجھ گئے کہ حضور پاک کا منشا اور ارادہ مولا علی کے لیے ہے، جا کر کہنے لگے اے علی آپ جا کر رشتہ دیجئے۔ وہ کہنے لگے بھائی میں تو غریب ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، میں مسجد نبوی میں رہتا ہوں، میں کیا کروں گا، کیا کہوں جا کر کے، کیسے میں رشتے کے لیے کہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے۔ حبیب پاک نے ہم دونوں کو کچھ نہیں فرمائے، خاموشی، نہ انکار کرے نہ اقرار، خاموشی اختیار فرمائے، فرمایا کہ آپ جائیے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آلریڈی حضور پاک کی دوسری شہزادی تھی۔ تو حضرت علی آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو کچھ اس لیے نہیں کہا، میں اللہ کے حکم کے انتظار میں تھا، یعنی ان کا نکاح بھی ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا کرتا ہے، سیدہ کائنات کا نکاح ہو رہا ہے وہاں سے انتظام ہو رہا ہے، شادی کا جوڑا آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتوں سے عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ کا مقام و مرتبہ۔ تو تقریباً 2 سن ہجری کے بعد یعنی بدر کے بعد آپ کا نکاح ہوا۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ آقا کریم علیہ السلام کے دولت قدے پر 5 شعبان 4 سن ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تولد ہوئے۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت آدم کی بشارت میں کل سنا چکا آپ کو، ام فضل کی بشارت آپ سن چکے ہیں کل، میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور حضرت جبریل امین آئے اور آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائے، یعنی ایک ہی مجلس میں پیدا ہوئے بیٹے جبریل امین آ کر کہہ رہے ہیں، مبارکباد بھی دی جا رہی ہے، تعزیت بھی کیا جا رہا ہے، اے حبیب آپ کے گھر اللہ نے جو بیٹا دیا ہے اس کی مبارکباد ہے۔ مبارکباد ہی دی، اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ ایک ہی وقت
تہنیت بھی ہو رہی، تعزیت بھی ہو رہی. بولے میری امت؟ فرمایا کہ ہاں آپ کی امت کے لوگ اس شہزادے کو شہید کر دیں گے. 9 یا 10 جنوری کے اعتبار سے 623 سن ہجری کا واقعہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تولد ہوئے. آپ کے القاب میں ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، نک نیم، ٹائٹل جو ہوتا ہے. ابو علی، بیٹے کا نام علی تھا، علی اصغر، علی اکبر، یہ شہزادے نا تو ابو علی. اس کے علاوہ ابو الشہداء آپ کے القاب ہے. ابو الاحرار یعنی حریت، جو آزادی کے لیے یعنی اسلام کی یزیدیت کے باطل ہاتھوں میں سے نکال کر آزاد کرنے والے. پھر ابو المجاہدین، یہ حضرت امام علی مقام کے الامام الشریف الکامل سبت الرسول ریحانۃ من الدنیا. حضور پاک ایک مرتبہ پکڑ کر سونگ رہے ہیں امام حسین کو. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جیسے کوئی آپ پھل وغیرہ لے کر سونگتے ہیں نا، سونگنے لگے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہے، ان کے اندر مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے. پھر فرمایا محبوبہ، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے محبوب ہے. ابو عبداللہ امام حسین ابن ابی طالب، اور کا والد حضرت علی مرتضیٰ، والدہ حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا، نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام، نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، دادا حضرت ابو طالب، دادی حضرت فاطمہ بنت اسد، بھائی امام حسن امام محسن، بہنیں امام حضرت ام کلثوم اور بی بی زینب. یہ بھائی بہن ہیں آپ کے. اب اس کے بعد بیویاں جو آپ نے نکاح فرمایا، شہر بانو، رباب، لیلہ، ام اسحاق، 4 آپ کی ازواج رہی ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ. اولاد میں امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، سکینہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، علی اور سکینہ یا فاطمہ صغریٰ. یہ آپ کی اولاد ہے حضرت سیدنا علی امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی حیات مبارکہ میں آپ کی آل و اولاد، خاندان آپ کے اوپر نیچے کون ہے، تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ امام حسین کی ذات کون ہے، ان کے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی کون ہے، آپ کو ہم کو پتا چل سکے. اسی لیے میں نے اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا ہے. اب اس کے بعد آئیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ولادت کے فوری بعد ان کے واقعات کیا ہوئے. جب فوری تولد ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام حسن اور امام حسین دونوں کے کانوں میں آپ نے اذان دی. ولادت کے وقت اذان دی، ایک میں اذان اور ایک میں اقامت ادا فرمائی. ارے بھائی آپ کی اذان کون دیے ہوں گے، میری اذان کون دیے ہوں گے؟ جن کے کانوں میں. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام زندگی بھر امام بنے، مؤذن نہیں بنے. مؤذن بنے تو صرف اپنے نواسوں کے لیے بنے تھے. کبھی حسن کی کان میں اذان دی تو کبھی حسین کے کان میں اذان دی، اور مولا علی کے کان میں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن امام حسین کا عقیقہ فرمایا. اقان الحسن والحسین کبشن، آقا کریم علیہ السلام نے مینڈوں کے ذریعے سے امام حسن اور امام حسین کا عقیقہ 7ویں دن فرمایا. امام ابو داؤد نے اس کو نقل فرمایا. پھر اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب امام حسن ہوئے، حضرت علی فرماتے ہیں، خود مولا علی کی روایت، فرمایا جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام رکھا حمزہ. ایک روایت، اور ایک روایت میں بعد میں سناؤں گا. حمزہ نام رکھا. حضور پاک تشریف لائے اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا نام رکھے تم نے؟ تو انہوں نے کہا. اور جب حضرت حسین ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھا. کون؟ مصطفیٰ حضرت علی نے. حضور پاک حضرت امام حسن کے پاس آیا اور آ کر کے پوچھا کہ کیا نام رکھے؟ تو بولے حمزہ. بولے نہیں، یہ حسن ہے. حسن مطلب خوبصورت، چہرے کی بھی خوبصورتی، دل کی بھی خوبصورتی، عبادتوں کے بھی خوبصورت، معاملات کے بھی خوبصورت، گفتگو کے بھی خوبصورت، ہر شے کی خوبصورتی اللہ نے امام حسن مجتبی میں عطا فرما دیا تھا. جب امام حسین تولد ہوئے تو پوچھا تو کیا نام رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین، ہم جعفر رکھا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. بی بی فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ صورت میں دکھنے میں حسین سے زیادہ خوبصورت، حسن سے زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو دوسرا ہوا ہے یہ خوبصورتی میں حسن سے بھی آگے ہے. تو فرمایا تو ٹھیک ہے،
پھر اس کا ہی اور مبالغے والا صیغہ ہوگا حسن سے، آپ نے اس کی تصغیر کر کر کے فرمایا کہ اس کا نام حسین ہوگا، بہت زیادہ خوبصورت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے پوچھا کہ کیا نام رکھے؟ بولے میں نے حرب نام رکھا، جنگجو، لڑائی لڑنے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو جنگجو نہیں ہے، یہ تو حسن ہے، خوبصورت ہے یہ۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین پیدا ہوئے، تب بھی حضرت مولا علی نے نام پھر حرب رکھا۔ بھئی حضرت مولا علی خود حیدر ہے نا بھئی، چیتا، کون سا شیر چیر پھاڑ کر کر پورے اپنے شکار کو کھا کر آرام سے بیٹھنے والے کو حیدر کہا جاتا ہے، حیدر، کیونکہ عباس شیر کو چیتے کو شیر کو کہتے، حمزہ شیر کو کہتے، غضنفر شیر کو کہتے، اسد شیر کو کہتے۔ تو علماء کرام نے اس کی الگ الگ توجیحات بنائی۔ اسد ایک وہ شیر جو کسی پہ جھپٹے، حمزہ وہ جو ہے پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لے، پھر اس کے بعد فرمایا غضنفر وہ اب اس کے بعد جو ہے چیر پھاڑ کر دے، عباس وہ کھا لے یہ پی لیے، اور حیدر وہ شیر جو مار چیر پھاڑ کر کے سب کر کر آرام سے ہاضمے کے لیے بیٹھ جائے، اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ تو اب لازمی بات ہے، وہ خود کہتے ہیں نا سمتنی امی حیدرہ، جب مرحب سے جب جنگ ہونے لگی تو کیا فرمایا؟ تو کچھ بھی ہوگا میرا نام حیدر ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو آجا۔ جب وہ آیا سامنے تو اس کو ایسا وار کرے، اس کا پورا سر کٹتے ہوئے نیچے زمین پر جب ذوالفقار حیدری پڑی تو زمین کے اندر شک ہو کر پتھر میں سے چشمہ ابل پڑا، جو آج تک جاری ہے۔ تو لازمی بات ہے حضرت مولا علی کا معاملہ جب ایسا ہے تو انہوں نے نام جنگجو رکھا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے کا نام حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسین ہوگا، حسن حسین، حضور پاک صلی اللہ علیہ۔ اور یہ کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ دو نام لوح محفوظ میں چھپا کر رکھا تھا۔ حدیث ہے، حدیث حاکم نے، امام حاکم نے، ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث امام حاکم نے صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا۔ اللہ نے یہ دو نام حسن و حسین کو لوح محفوظ میں چھپائے رکھا تھا، اور آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، عرب میں کسی کا نام حسن و حسین سے پہلے حسن اور حسین نہیں رہا۔ محمد نام کے پھر بھی ملیں گے مگر حسن اور حسین کہیں نہیں، اللہ نے چھپائے رکھا تھا۔ وہ نام اللہ نے میرے نواسوں کو حسن و حسین کو عطا فرمایا، اور فرمایا میں نے یہ نام امام حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر اور شبر رکھا تھا۔ شبیر کا مطلب شبر کا مطلب حسن اور شبیر کا مطلب حسین ہے عربی زبان میں نے وہ نام اپنے ان بیٹوں کو عطا کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ نام، جن کے نام رکھائی آسمانوں سے ہو، جن کا نام آسمانوں میں رکھا جائے، اور بی بی فاطمہ دادا پیر محدث لکن علیہ رحمہ نے نقل کیا، اور تفسیر نعیمی وغیرہ دوسری عزیزی وغیرہ میں بھی نقل ملتا ہے کہ امام حسن مجتبی یا امام حسین، خاص طور پر امام حسین کے بارے میں ملتا ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، بچپنا ہیں، سو رہے ہیں، اور والدہ حضرت بی بی فاطمہ رات بھر عبادت کی ہیں، کام کر کے آرام کرنے لگی، تو حضرت امام حسین بے چین ہو کر جاگنے لگے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میری بندی فاطمہ ابھی آرام کرنے کے لیے لیٹی ہے، ان کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے، تم جا کر کے حسین ابن علی کا جھولا دیا کرو۔ فرشتے آسمانوں سے آئے، جن کے لباس آسمانوں سے آئے، جن کے نام آسمانوں سے آئے، اور یہ کوئی قصے کہانیاں واقعات نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، امام حاکم نے صحیح الاسناد کے ساتھ نقل کیا اس حدیث کو، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ان احادیث کو، اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے کہ ان کے ناموں کا تذکرہ کرنا بھی عبادت، ان کے لباسوں کا تذکرہ کرنا بھی عبادت، ان کے چلنے پھرنے کا انداز بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس پر بھی ثواب ملنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، حسنین کریمین کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے پھول ہے، یہ جنت کے پھول ہے، یہ جنت کے پھول ہے، اور فرمایا یہ جنت کی، یہ آسمانوں کی تلواریں ہیں۔ کون؟ حسن و حسین، آسمان کی تلواریں ہیں، وہاں کوئی جنگ نہیں ہونے والی ہے، مگر فرمایا کہ آسمان کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے حسن و حسین کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان حضرات کے مقام و مرتبے کا عالم اور کیا ہوگا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل آپ نے جو سماعت فرمایا تھا کہ ہر ایک کی اولاد اپنے ماں باپ سے چلتی ہے، اور یہ ان کی اولاد میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ذریعے سے چلایا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنا، حضور 6 سال کا دور ہے،
4 سن ہجری سے لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وصال مبارک تک، 4 سے 11 تک حضرت امام حسین 6 سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں رہے۔ کیسا رہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ رات میں اٹھ جاتے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلایا کرتے، آتے تو گود میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاؤ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت امام حسین باہر کھیل رہے ہیں، حضور پاک گئے، جا کر کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین میرے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت حسین، بچپنا ہے، بچے کرتے ہیں نا کبھی کہ بچے نہیں آتے، کھیل میں لگ جاتے، ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو صحابی حضرت فاروق اعظم، لوگ کہتے ہیں نا فاروق اعظم نعوذ باللہ یہ کرے وہ کرے، ایسا ان کا تعلق خراب تھا۔ فاروق اعظم نقل کر رہے ہیں حدیث پاک، مصطفیٰ کریم علیہ السلام امام حسین کے پیچھے دوڑنے لگے پکڑنے کے لیے، اور امام حسین دوڑ رہے ہیں۔ یہ بچپن ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نبیوں کے سردار، ارے جو نظریں اٹھا دے تو قبلے بدل جائے، جو مسجد اقصی پہنچ جائے تو سارے انبیاء پیچھے ٹھہر جائے، وہ نبی آخر الزمان سید الانبیاء والمرسلین اس حسین کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دوڑنے لگے، اور امام حسین بھاگ رہے ہیں، یہ حضور پاک ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور یہ عمر مبارک آپ کی کتنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 55 to 56 ایئرس کی عمر مبارک ہے۔ اور پھر آخر میں جب پکڑے، کیسا پکڑے؟ انگلیوں سے پکڑے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ پہلے حضور پاک کے قدموں پر پیر رکھے، پھر اس کے بعد حضور پاک کے گھٹنوں پر پیر رکھے، چڑھتے پیروں سے حبیب پاک ہاتھ انگلیاں پکڑے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ ذرا تصور میں لے جائیں آپ کہ آقا کریم علیہ السلام کا حسین سے کیا پیار ہے۔ چڑھاتے وہ بچہ پیر پر، امام حسین ہوتے سینے پر، قربان جائیے اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ وہ سینے پر خدا کی عزت کی قسم کسی نے قدم رکھا ہے تو حسین ابن علی نے رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں رہی ہے کہ اس کا سینے پر قدم رکھے۔ ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر ٹھہرا لیے، اور حسین ابن علی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کون؟ امام حسین۔ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا لاڑ و پیار حسین ابن علی کے ساتھ۔ حسین ابن علی کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لاڑ و پیار کا عالم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، کبھی ممبر پر ساتھ ہے، کبھی سجدے میں ساتھ ہے، سجدہ کرے، سجدے میں پیچھے چڑھ گئے۔ امام حسین ایک مرتبہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، صحابہ فرماتے ہیں سجدہ بڑا طویل ہو گیا، ہم پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہوئی۔ ایک صحابی نظر اٹھا کر دیکھے، ارے نہیں حضور سجدے میں ہے، امام حسین پیٹھ پر ہے، خاموش سجدے میں چلے گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا سجدہ طویل ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرا بیٹا، میرا حسین میری پشت پیٹھ پر تھا، میں نہیں چاہتا کہ اس کو دھکا دے کر کے میں اٹھ جاؤں، کہیں ایسا ہو کہ میرا بیٹا گر نہ جائے، اور حسین کا گرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ پیٹھ پہ سے کتنا 2-2.5 فٹ کی اونچائی ہوتی ہے نا۔ اور کیا حدیث پاک میں کیا آیا کہ آدمی سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، حالت سجدہ میں۔ نماز کا پورا عروج و کمال سجدے میں ہے۔ اس سجدے میں جس میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور پھر وہ سجدہ ان کا نہیں، وہ سجدہ سرور عالم کا سجدہ ہے، وہ سجدہ رحمت للعالمین کا سجدہ ہے، سید الانبیاء والمرسلین کا سجدہ ہو رہا ہے۔ اور اس سجدے میں پیٹھ پر، پشت پر امام حسین ہے۔ اب امام حسین چڑھے ہوئے ہیں تو ذرا غور کریے، آپ کیا ہو، بلا تشبیہ، ذرا سمجھنے کے لیے سمجھا رہا ہوں، ذرا آپ کو سمجھ میں تو آئے کیا۔ ذرا قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کو سمجھو نا بھائی، حسین صرف یہ شیعہ سنی ماتم غیر ماتم نہیں ہے، یہ حسین کچھ اور ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین غوث اعظم دستگیر کو ولایت عطا فرمانے، جن کے صدقے غوث اعظم کو ولایت ملتی ہے، ان کا نام حسین ابن علی ہے۔ جن کے صدقے غریب نواز بنے، ان کا نام حسین ابن علی ہے۔ جن کے صدقے بہاؤالدین نقشبند سید بنے، ان کا نام حسین ابن علی ہے۔ شہاب الدین سہروردی کو لکھنا پڑھنا آیا، وہ کس کے صدقے؟ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آیا، وہ حسین ابن علی ہے۔
امام حسین اگر مثال کے طور پر آپ سجدے میں چلے جائیں، کوئی آپ کے گھر میں چھوٹا بھانجا بھانجی بھائی وغیرہ پیٹھ پر چڑھ جائے تو آپ پہلے تو یہ کرتے بازو پکڑ کر ہٹا کر اٹھ جایا کرتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر بچہ چھوٹا ہے گر جائے گا، آپ کو خوف ہے، آپ سجدہ طویل کر رہے ہیں تو کیا کرتے آپ؟ تسبیح پڑھیں گے نا، تسبیح پڑھیں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں کیا رہتا؟ میری تسبیح جب ختم ہوگی جب بچہ اتر جائے گا، بچہ اترا تو آپ کو سجدہ ختم کرنا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ آپ کے ذہن میں کون رہتا ہے؟ بچہ جو چڑھا ہوا ہے پیٹھ پر، اس کو اتارنے کا ذہن اور فکر رہتی ہے۔ ذرا غور کریے کہ مصطفیٰ کریم ہو سکتا ہے کہ 3 بار تسبیح پڑھتے تھے ہوں گے، 5 بار پڑھتے تھے ہوں گے، 7 بار پڑھتے تھے ہوں گے، آج حسین کی وجہ سے وہ تسبیح طویل ہو رہی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، تسبیح بڑھتی جا رہی ہے، تسبیح بڑھتی جا رہی ہے۔ اور خیال کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا خیال مصطفیٰ کے سجدے میں ہے۔ وہ جو سجدہ میں نے کل شعر کہا تھا نا، جو سجدہ پیغمبر رسول نے طویل کیا تھا، وہ سجدہ حسین کے لیے کیا تھا، اس سجدے کا کمال امام حسین نے کربلا کے میدان میں ادا فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک مرتبہ کیا ہوا، امام حسین آئے، بچپنا ہے، 6 سال کیا ہے بتا رہا ہوں، آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، سب بچوں کے پاس کھیلنے کی گھوڑے ہیں، ہو سکتا کسی بھی قسم کا، لکڑی کا، پلاسٹک کا، جو بھی دور تھا، بولے میرے پاس کوئی گھوڑا نہیں ہے۔ تو حضور پاک فرمائے کہ تمہیں گھوڑا چاہیے، ٹھیک ہے آ جاؤ، بلایا، خود گھوڑا بن گئے، بن کر کہا اے حسین چڑھ جاؤ تمہاری سواری پر، سواری پر چڑھ جاؤ، گھوڑا تیار ہے۔ امام حسین قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی پشت پر چڑھ گئے۔ مصطفیٰ کے کاندھوں پر صرف 2 یا 3 جنے چڑھے ہوئے ملتے ہیں، یا تو علی مرتضیٰ ملیں گے فتح مکہ کے موقع پر، یا امام حسن ملیں گے، یا امام حسین ملیں گے۔ حضرت امام حسین پیٹھ پر چڑھ گئے، سواری ہو رہی ہے، سرکار مدینہ سوار لگا رہے ہیں۔ ارے وہ نبی جن کے لیے براق آسمانوں سے آئے، وہ نبی جن کی سواری کے لیے رف آئے، مکے سے لے کر بیت المقدس تک آپ براق پر سوار ہو جو پلک جھپکنے تک گزر جائے، پھر زمین سے آسمانوں تک جانے، آسمانوں سے ملائے اعلیٰ کے قریب تک جانے، عرش تک جانے، رف آئے، وہ نبی آج امام علی مقام امام حسین کی دلجوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے اب گھوڑے کی شکل میں، یعنی جو بچوں کو ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں نا، ہاتھ کھڑے کر لیے گھٹنوں کے بل بلا تشبیہ، جا رہے ہیں۔ اتنے میں فاروق اعظم آئے، آ کر کہنے لگے کہ نعم المرکب یا حسین، اے حسین کیا خوبصورت سواری پائی ہے۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم نے کہا اے عمر سواری کو تو دیکھ رہے ہو، ذرا سوار کو دیکھو کہ کیا پیارا سوار اس پر بیٹھا ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی کے 6 سال۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین کی کشتی لڑ رہے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں کشتی چل رہی ہے، امام حسن اور امام حسین۔ تو اس دوران مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے حسین، حسن حسین کو پیٹ سے پکڑو، پیر سے گراؤ، ہاتھ سے پکڑو۔ آقا کریم علیہ السلام امام حسن کو کہہ رہے ہیں، امام حسن کو کہہ رہے ہیں حسن ایسا کشتی لڑو، ایسا کرو، ایسا پلٹی مارو۔ بی بی فاطمہ سیدہ کائنات دیکھنے لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حسن کا سائیڈ لے رہے ہیں، حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، حسین کا ساتھ کون دے گا؟ حسین کے لیے بھی تو کچھ کہیے۔ فرمایا کہ میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں اس لیے کیونکہ حسین کا ساتھ جبریل امین دے رہے ہیں، ان کو جو گر بتا رہے ہیں وہ حسین کو بتانے والے جبریل امین ہے، اسی لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 سال کی زندگی کے 6 سال، ہر وقت جن کی تربیت مصطفیٰ کریم فرمائے، بذات خود فرمائے، ہر شے کے ذریعے سے مصطفیٰ کریم کیسا فرمائے۔ ایک حضرت خود ہی امام حسین کی روایت ہے، امام حسین نے بذات خود راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں کھجوروں کی ڈھیر لگی ہوئی تھی، میں اور حسن بھائی دونوں گئے، جا کر کے کھجور لے کر کے منہ میں ڈال دیا، ہم نے منہ میں ڈال دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اما علمت ان آل محمد لا یاکلون الصدقہ، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے؟ حضور پاک نے اپنی انگلیوں کو ان کے منہ میں ڈالا، صدقے والا کھجور نکال کر کے پھینک دیا۔ ذرا غور کریے، امام حسین اپنی زندگی کا بچپن بسر کر رہے ہیں کہ اگر کھجور تناول بھی فرما لیتے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی بچپنا ہے، بچہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بچہ اگر کوئی جب تک مکلف نہیں ہے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
مگر فرمایا کہ حضور پاک نے انداز تربیت اس طرح تھی کہ اس عمر میں بھی آپ نے ان کے لیے کسی کام کو خلاف شرع ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں فرمایا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے امام عالی مقام کے، اور کیا ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، یہ 4 لوگ، امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، ان 4 لوگوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کے ان 4 کو بیعت کرائی۔ حبیب پاک نے بیعت لی ان سے، 4 سے، حسن، حسین، عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس، اور یہ سن بلوغ کو، یعنی ان کے ریش بھی، یعنی داڑھی کے بال نہیں آئے تھے، یعنی چھوٹی عمر میں آقا کریم علیہ السلام نے ان کو داخل بیعت کیا۔ آقا کریم الصواعق المحرقہ۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے اب امام عالی مقام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ مقام و مرتبہ کیا ہے بھئی؟ یہی کیا کم ہے کہ وہ سید کائنات کے بیٹے ہیں، یہ کیا کم ہے کہ وہ امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے ہیں، یہی کیا کم تھا؟ اس کے باوجود ان کا مقام و مرتبہ طہارت، تقوی، علم، بردباری اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور ایسا مقام و مرتبہ شاید ہی اللہ نے کسی اور کو عطا فرمایا تھا جو امام عالی مقام امام ہمام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ معزز سامعین کرام، وہ کیا ہے کہ حضرت آقا کریم علیہ السلام کبھی آپ کے دوش پر، کبھی سینے پر، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے، کبھی کاندھے پر چڑھے ہوئے، کبھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مباہلے کے لیے لے جا رہے ہیں، کبھی آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، کبھی درود و سلام ان کے لیے عطا ہو رہا ہے، ان کے شان میں ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کی شان و عظمت کیا ہے۔ اچھا، اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 سن ہجری ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ اس وقت 6 سال کی عمر ہے، 4 سال میں تولد ہوئے، 11 ابتدا ہوئی ہے، تو مکمل آپ کی 6 سال کی عمر مبارک ہے، اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائیں۔ اب حضرت امام حسین کا عالم سوچئے، جو نانا جن کو جان سے زیادہ چاہتے تھے، جن کے رونا حبیب پاک کو گوارا نہیں تھا، جن کی پیاس ان کو گوارا نہیں، جن کی بھوک ان کو گوارا نہیں، کسی کا ان کے بارے میں کچھ کہنا گوارا نہیں، ارے ان کے ساتھ کھیلنے والے بچے کو، ان کے ماں باپ کو جنت کی بشارت دے، وہ مصطفیٰ کریم دنیا سے چلے گئے، سایہ اٹھ گیا سر سے ایسے، کیونکہ حبیب پاک نے فرمایا تھا نا، حسین میرا بیٹا ہے، فرمایا تھا بیٹی کا بیٹا ہے مگر حقیقت میں میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا حبیب پاک اور حبیب پاک نے جب پیدا ہوئے تو ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ کے ساتھ آپ کے ماموں حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم سرکار کے جو شہزادے ہیں، وہ بھی حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، تو ایک کاندھے پر، ایک مانڈی پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مانڈی پر حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنے میں جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے، سلام پیش کیا، فرمانے لگے، اے مصطفیٰ کریم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گے۔ اب جتنی آپ کی حیات مبارکہ باقی ہے، اس حیات مبارکہ میں آپ کا اختیار ہے، چاہے تو آپ ابراہیم کو چنو، چاہے تو آپ حسین کو چنو، چاہے تو ابراہیم یا چاہے حسین، آپ کی زندگی میں جو باقی کے آپ کے جو 6 سالہ عمر ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے نمدیدہ آبدیدہ ہو گئے، اور فرمایا، اور حضور پاک حضرت ابراہیم کو بھی بہت چاہتے تھے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان ابراہیم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ابراہیم ہوتے۔ بڑے غمزدہ ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے پر حسین کو فوقیت دیتا ہوں، کیونکہ اگر ابراہیم جائے گا تو وہ تنہا میرا غم ہوگا، اگر حسین جائے گا تو میرے ساتھ علی کا بھی غم ہوگا اور فاطمہ کا بھی غم ہوگا۔ اپنے امام حسین پر آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو اندازہ لگائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہ کے ساتھ تھا۔ اچھا، امام عالی مقام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ارضاہ کے دور مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی محبت فرماتے، بڑی شان، بڑی عظمت کے ساتھ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارضاہ بذات خود فرمایا کرتے کہ میں نے ہجرت صرف اس لیے کی ہے کیونکہ صرف آل نبی اور نبی کی آل سے محبت کی وجہ سے میں نے ہجرت کی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن تشریف لائے تو آپ نے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، بٹھا لیا اپنے کاندھے پر،
بٹھا کر کے صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا، وہ سنتوں میں صرف مسواک کرنا، داڑھی رکھنا یا عطر لگانا یہ سنت، ان کے پاس سنت یہ بھی تھی جیسے ادب اور احترام حضور پاک محبت حسنین کریمین سے فرماتے ویسے ہی محبت کر کر کے بتاتے ہم حضور پاک کے سچے غلام اور سچی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ امام حسن آئے تو حضرت ابوبکر اپنے کاندھے پر بٹھا لیے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے کہنے لگے کہ اے لوگوں سنو، اے حضرت علی بازو ہے، ساتھ میں کہنے لگے اے علی، اس حسن جو ہے بیٹا تو تمہارا ہے مگر یہ مشابہ مصطفیٰ کے ہے، مصطفیٰ کریم کے مشابہ ہے۔ اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسن سر سے لے کر ناف تک، نیول تک یعنی پیٹ تک آقا کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر قدموں تک امام حسین سرکار کے مشابہ تھے۔ لوگوں کو اگر سرکار کا دیدار کرنا دل کرتا تو وہ آ کر امام حسن اور امام حسین سے مل لیا کرتے، ان سے ملاقات کرتے اور ان سے محبت فرمایا کرتے، یہ ان کی اپنا پہچان کی علامت ہوا کرتی۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت لبابہ بنت حارث فرماتی ہے کہ امام عالی مقام نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، بچپنا ہے، آپ نے پیشاب کر دیا امام حسین نے، تو میں نے عرض کیا، حضرت لبابہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کپڑا دیجئے اور خود کوئی اور کپڑا پہن لیجئے۔ سید لبابہ کون تھی؟ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھی، اور یہ جوڑا فتح مکہ کے وقت ایمان لایا۔ وہ فرماتی ہے کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کپڑا دیجئے میں صاف کر دیتی ہوں، تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا جو انہوں نے بول کر دیا ہے میرے جسم پر وہ بھی میں ہی صاف کیا کروں گا۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ سے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا معاملہ کیا تھا کہ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق یعنی 11 سے لے کر 13 سن ہجری تک، چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کم، آپ کی پوری دور میں حضرت امام حسین 6 سال سے 8 سال کے مابین ہیں، بچپنا ہے۔ حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ لوگ جب بھی آتے ان کا احترام فرماتے، اٹھ کر ان کو اپنے مقام پر بٹھایا کرتے ابو بکر صدیق، اور ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ فرمایا کرتے۔ پھر جب آپ آگے دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور ابو بکر صدیق آقا کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر مشورہ کیا، مشورے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، 2 سال رہے، 2 سال 3 ماہ کا عرصہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور مبارک رہا۔ تو اس دوران زیادہ فتوحات اتنی نہیں ہوئی شام کی طرف، بس ہوا یہ کہ شام کی طرف آپ نے روانہ فرمایا، اور سقیفہ بنت بنی سعدہ کے واقعہ ملیں گے، اور جنگ یرموک کے آخری مرحلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آپ نے صحابہ سے مشورہ کر حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے بعد خلیفہ مقرر فرمایا۔ 13 سن ہجری سے 23 سن ہجری تک یعنی 634 سے 644 عیسوی، جو یہ 2026 چل رہا ہے نا، 634 سے 644 تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفہ ہے، 10 سال کا خلافت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے گولڈن پیریڈ ہے اس دور کا، اگر آپ مانیں تو گولڈن پیریڈ ہے حضرت اسلام کے دور کا، اور اسلامی دور کا سب سے آرام طلب دور، یعنی جس میں فتوحات بے شمار اللہ تعالیٰ نے خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی، وہ دور ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کا۔ اچھا، اب ذرا فاروق اعظم کے دور میں امام حسین کہاں پر ہے اور کیا معاملہ ہے دور خلافت عمر میں؟ آپ نے غزوہ بدر میں شریک، جب مال بہت آیا تو حضرت امام عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 5000 وظیفہ امام حسن کو دیا، 5000 وظیفہ امام حسین کو، جو بدری صحابہ تھے ان کے برابر دیا۔ تو آپ کے شہزادے آئے، حضرت عبداللہ بن عمر آ کر کہنے لگے کہ اے بابا جان، آپ امام حسن کو، امام حسین جو ابھی عمر کے اعتبار سے اتنی بڑی عمر میں نہیں ہے، ابھی بھائی عمر کم ہے تو کوئی بڑے بڑے جہاد نہیں ہوئے، کئی بڑے بڑے غزوات میں نہیں شریک ہوئے، میں تو سرکار کے ساتھ غزوات میں بھی شریک رہا ہوں، تو آپ ان کو اتنا بڑا پیسہ دیے ہیں، مجھے کم دیے ان کو زیادہ دیے۔
تو عمر فاروق کا جواب سنیے، کہنے لگے کہ اے عبداللہ، تو فاطمہ جیسی ماں لے کر کے آ، علی مرتضیٰ جیسا باپ لے کر کے آ، محمد مصطفیٰ جیسا نانا لے کر کے آ، خدیجۃ الکبریٰ جیسی نانی لے کر کے آ، ابو طالب جیسا دادا لے کر کے آ، فاطمہ بنت اسد جیسی نانی لے کر کے آ، میں بھی تجھے 5000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی نظر میں عمل، تقوی، طہارت، عبادت، جہاد افضل نہیں ہے، ان کی نظر میں مصطفیٰ کا خون افضل ہے۔ یہ عقیدہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کا، اور اس کو روایت کیا ہے امام ابن ماجہ نے اور امام اسقلانی نے اس کو اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کپڑے آئے، کپڑوں کے لباس بہت آئے، حضرت ابو عمر فاروق نے سب میں کپڑے بانٹے، امام حسن امام حسین کو نہیں دیے، سب میں بانٹے، دونوں حسنین کریمین کو نہیں دیے۔ اب سب لوگوں پریشان ہو گئے کہ امام حسن امام حسین کو نہیں دیے، اب ہوگا کیا، ہو رہا کیا ہے، آج کل سوشل میڈیا کا تو اتنی یہاں تک حدیث کاٹ کے تک پیش کر دیتے، دیکھو حضرت عمر جو ہے امام حسن امام حسین کو کپڑے نہیں دیے، پوری روایت نہیں سناتے۔ آج کل چل رہا ہے یہی چل رہا ہے۔ بھئی مسئلہ کیا ہے، کوئی بھی حدیث کو سمجھنا ہے تو پورا سمجھنا پڑے گا، ورنہ پھر وہ آج کل جو اہل حدیث اہل حدث بنے ہوئے نا، وہ حال ہو جاتا تھوڑی حدیث کے ٹکڑوں کو لے کر۔ اب ایک آج کل یہ اتفاق آج ہوا میرے پاس، کچھ حضرات آئے تھے بتا رہے تھے کہ ایک حدیث پاک لے کر ایک صاحب جو ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جامعہ نظامیہ کے ہو، کہیں کے بھی ہو، اگر جس کا عقیدہ اہل سنت سے ٹکراتا ہوا ہوگا، اہل سنت کے عقائد سے ہٹتا ہوا ہوگا، اگر وہ ہمارا استاد بھی ہوگا تو ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا صوفی ہوگا، اگر اس کا عقیدہ وہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ کا باغی ہوگا، ہمارے نزدیک میں ہماری جوتی کی ٹھوکر اور نوک کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ بولے حضرت معاویہ جو ہے بدل دیے کیا، کہ زور سے آواز تکبیر کہنے کے قول کو بدل دیے۔ حدیث پڑھ کر کے دیکھیے، وہ اصل میں حضرت عثمان غنی سے ایک روایت ملی، وہ منقول تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی آخری ایام میں جب ضعیفی بڑھ گئے، 82 ایئرس ایج تھی آپ کی، جب آپ اللہ اکبر تکبیر کہتے تو تکبیر کہتے ہوئے ذوف کی وجہ سے آہستہ کہتے، اس کو دیکھ کر حضرت معاویہ نے وہ صحیح ہے سمجھ کر کے کیا انہوں نے، تو اس کو کہنے لگے دیکھو حضرت معاویہ جو ہے تکبیر ہی ختم کر دیے، تکبیر نکال دی، اللہ اکبر ختم کر دیے نماز سے، جاؤ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے حال۔ تو یہاں بات یہ گفتگو ہو رہی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے، کبھی بھی کوئی بات کسی کے خلاف آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، رک جائیں، دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر نے دونوں کو کپڑے نہیں دیے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں دیے تو فرمانے لگے جتنے کپڑے آئے تھے کوئی کپڑا اس قابل نہیں تھا کہ وہ حسن و حسین کو دیے جا سکے، اسی لیے میں نے ان کو کپڑا نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اب ذرا سنیے، آپ ذرا آگے کی بات سنیے، آپ نے ایک آدمی کو، ایک شخص کو یمن روانہ کیا، یمن روانہ کر کر فبعثه الى اليمن فاتى لهما بلبس وقال الان طابت نفسی، اللہ اکبر، فرمانے لگے صرف کس لیے؟ حسن و حسین کے لیے۔ فرمایا کہ ایک آدمی کو یمن کو بھیجا کہ یمن جاؤ، جا کر کے 2 قیمتی لباس لے کر کے آؤ۔ جب وہ قیمتی لباس لائے گئے، حسنین کریمین کو دیا، دے کر کے فرمانے لگے الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ میں نے وہ ان کی شان کے مطابق ان کو لباس عطا کر دیا ہے۔ یہ ہے عمر فاروق کا معاملہ۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممبر پر ٹھہر کر حضرت عمر خطاب کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسین گئے، جا کر کہنے لگے ممبر سے، میرے نانا کے ممبر سے اٹھو، اترو نیچے اترو۔ فاروق اعظم جن کو کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عمر جس راستے سے آتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے، قربان جائیے وہ فاروق اعظم ممبر سے نیچے اتر گئے، بولے شہزادے حکم فرمائیے۔ فرمانے لگے کہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ بولے بالکل حق ہے، میرا ہوگا پھر یہ ممبر، آپ کے بابا کا کوئی ممبر ہے تو وہاں جا کر کے آپ ٹھہریے، بچپنا ہے بھائی، چھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ کے باپ کا کوئی ممبر ہے، والد کا ممبر ہے تو اس پر جائیے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ فرمانے لگے شہزادے میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے، یقیناً یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے، مگر آپ کے نانا نہیں مجھے اس پر چڑھایا ہے۔ تو فرمایا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، آپ چڑھیے اور خطبہ دیجیے، میں سننے کے لیے بیٹھ رہا ہوں۔ یہ ہے دور خلافت عمر فاروق، جس میں حسین مجتبی، حسین کربلا
کی پرورش ہو رہی ہے اور پروان چڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ سے, حضرت عمر کے بیٹے سے کوئی بات, بچپنا ہے, کھیلتے کھیلتے کوئی بات ہو گئی. کہنے لگے کہ ارے تم کیا بات کر رہے ہیں, تم تو ہمارے نانا کے غلام ہیں, تم ہمارے غلام, ہمارے نانا کے غلام ہیں تم. حضرت عمر کے بیٹے روتے ہوئے زید وغیرہ کو یہ جا کر چونکہ حضرت ایک آپ کو بات بتاؤں, میں نے ام کلثوم ذکر کیا, وہ حضرت ام کلثوم جو بھی حضرت علی کی شہزادی تھی, ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے ہوا تھا. ان سے جو بیٹے ہوئے ان کا نام تھا زید بن عمر. بیٹے ہیں عمر کے, نواسے ہیں علی کے. رشتہ دیکھیے آپ, حضرت عمر کے بیٹے حضرت علی کے نواسے. تو بات میں کم عمر تھے, کہہ دیا. تو گئے جا کر کہنے لگے کہ حسین نے یہ کہا کہ آپ جو ہے میں تمہارے باپ جو ہے ہمارے بھی غلام ہیں, ہمارے نانا کے بھی غلام. ایسا کہا, چلو فوری لکھنے والے کو لے گئے, لے جا کر کہا کہ کیا آپ نے کہا؟ بولے ہاں کہا. کس سے سنا؟ میں نے میرے بابا سے سنا. بابا کے پاس گئے, جا کر پوچھا اے علی آپ نے یہ روایت کی ہے؟ بولے ہاں کی ہے. تو فرمایا ذرا لکھ دو, کل قیامت کے دن بخشش ہو نہ ہو یہ لکھا ہوا کہ میں مصطفیٰ کا بھی غلام ہوں, ان کی آل کا بھی غلام ہوں, میری بخشش کے لیے کافی ہوگا. یہ ہے حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ. اچھا, ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وارضاؤ کی بات ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اپنے کپڑے سے, ایک جنازہ تھا, جنازے میں امام حسین آئے, تو حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے سب سے زیادہ روایتیں کی, وہ اپنا کپڑا نکال کر, اپنا امامہ نکال کر امام حسین کے قدموں کو جو دھول لگی نا, مٹی لگی, صاف کر رہے ہیں. مٹی صاف کر رہے ہیں. کس کے؟ وہ آدمی جو حدیث سب سے زیادہ نقل کیا ہوا ہے. آج بول رہے ہیں نا کہ سید سے بڑھ کے عالم ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا, علم والا ہے, بڑا مقام. ابو ہریرہ سے بڑھ کر کون سا بڑا محدث ہے؟ 5374 احادیث جس نے نقل کیے ہیں, وہ محدث صحابی امام حسین کے قدموں سے دھول نکال رہے ہیں. بولے امام حسین کہنے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے امام عالی مقام مجھے چھوڑ دو, اللہ کی قسم اگر لوگوں کو آپ کے بارے میں علم ہو جائیں تو میں جانتا ہوں وہ آپ کو اپنے کاندھوں سے نیچے اترنے ہی نہیں دیں گے, اگر ان کو مقام و مرتبے کا علم اور ادراک ہو جائے. معزز سامعین کرام, یہ مقام و مرتبہ ہے. اب اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارضاؤ کے 23 سے 35 سن ہجری تک, 24 میں آپ کا وصال ہوا, 23 سن ہجری سے لے کر 35 سن ہجری تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے. اب یہ دور حضرت امام حسین کی بھرپور جوانی کا دور ہے, آپ کی جوانی کا دور ہے. اب اس دور میں دیکھیے آپ کہ آپ نے خلافت عثمانی میں غزوہ طبرستان میں شرکت کی, جس کی عمارت حضرت سعید بن العاص کے ہاتھ میں تھی, جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے. اس کے علاوہ حضرت عثمان نے جو فوج افریقہ کی طرف بھیجی امام حسین رضی اللہ عنہ, اس میں بھی جہاد کے لیے تشریف لے گئے. اکثر ہم امام حسین کا بچپن سنتے یا کربلا سنتے, میں نے چاہا کہ درمیان کا بھی تو پتا چلے کہ درمیان میں امام حسین کہاں تھے, وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. پھر اس کے بعد افریقہ فتح ہونے تک دشمنوں سے لڑتے رہے. طرابلس میں رومیوں کے خلاف جب معاملہ ہوا تو اس وقت بھی امام عالی مقام ساتھ تھے. سبتلا کے حاکم جرجیر کے 1.5 لاکھ فوج سے آپ نے جہاد کیا اور فتح اور کامیابی اور نصرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. خفصہ نام کی جنگ ہوئی جس میں امام عالی مقام جمع رہے. قلعہ عجم کے محاصرے میں بھی امام عالی مقام کا حصہ نظر آتا ہے. ابن خلدون نے کہا کہ امام عالی مقام بہت ساری جنگوں میں شریک رہے, جیسا بھی میں نے ذکر کیا طبرستان وغیرہ وغیرہ. سن 30 ہجری میں جو پیش آیا, خراسان, قومس, نہاون, جرجان, تمیسا, بحیرہ, بہستان اور ایسی بے شمار جنگیں ہیں جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ ارضاہو نے بذات خود اس میں شرکت فرمائی, اور شرکت فرما کر کے آپ نے جہاد فرمایا, بہت سارے معاملات کو آپ نے حل فرمایا. اس کے علاوہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند, اللہ تعالیٰ نے علم کمال کا عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا, جنگ کر رہے ہیں, جنگ کے دوران آپ فرماتے ہیں جنگ کا ایسا نازک مرحلہ تھا جس میں آپ نے اپنے دشمن کو جکڑ لیا تھا, قریب تھا کہ اس کو آپ قتل کر دیتے. اس نے کہا کہ مجھ پر قرض ہے, جو قتل ہونے والا ہے نا, اس نے کہا حضرت امام حسین کو میں مقروض ہوں, میرے اوپر قرض ہے. امام عالی مقام نے اس کو چھوڑ دیا, کہنے لگے لا یقاتل معی من علیہ دین, وہ شخص جس کے ساتھ وہ میرے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو جس کے اوپر قرض ہے.
آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اور امام عالی مقام کا عالم کیا تھا, 25 حج فرمائے آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں. اور حیرت کی بات بولوں, سارے حج آپ نے پیدل فرمائے, سواری پہ نہیں گئے. لوگ کہتے بھائی ہمارے پاس سواری ہے چلیے ساتھ میں, فرمایا میرے پاس بھی سواری ہے. فرماتے کہ اللہ کے دربار میں جاؤں تو سواری پر بیٹھتے ہوئے جاؤں, مجھے شرم محسوس ہوتی ہے, اسی لیے میں پیدل جایا کرتا ہوں. اچھا آپ کی کرامات سنیے. ایک مرتبہ امام عالی مقام حضور پاک کے پاس سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضور پاک بیٹھے ہوئے ہیں, بہت دیر ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ, کہنے لگے کہ چلو گھر جاؤ اے حسین. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضرت امام عالی مقام کو لے جاؤں اور لے جا کر کے ساتھ چھوڑ دوں. اتنے میں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ, طبرانی کی حدیث ہے یہ, طبرانی کی 38 حدیث نمبر, فرماتے ہیں فجاءت برقۃ من السماء فمشی فی ضوئها حتی بلغ. فرمایا کہ اسی اثنا میں, اسی دوران میں آسمان سے بجلی چمکی, ایک ایسا نور آیا, اور امام عالی مقام, رات کا اندھیرا ہے, اس نور کی روشنی میں امام حسین مسجد نبوی سے نکل کر اپنے گھر پر چل کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے. یعنی اگر گھر کو جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نور چمکا کر کے راز روشنی پھیلا کر ان کے جانے کے راستوں کو آسان فرمایا کرتا ہے. ایک اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ امام عالی مقام مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ابن متا کے پاس سے گزرے جو اس وقت کنواں کھود رہے تھے, اور اس دن کنویں سے کوئی پانی نہیں نکلا. آپ نے, انہوں نے عرض کیا کہ میرے بابا آپ پر قربان, اے امام عالی مقام کچھ دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا اس کا پانی لے آؤ, تھوڑا کہیں سے پانی لے آؤ. تو پانی لایا گیا, فشرب منہ, تو آپ نے تھوڑا پانی پیا. ثم مضمض ثم رده في البئر فاعذب وامها, فرمایا کہ آپ نے تھوڑا پانی نوش فرمایا, پھر اس میں کلی فرمائی, اور اس کا پانی کنویں میں ڈال دیا. وہ کنویں سے فوری طور پر پانی بھی نکلا, پانی میٹھا بھی ہو گیا, اور ہر لمحہ وہ پانی بڑھتا جاتا تھا. ابن سعد نے اپنی طبقات میں اس کو نقل فرمایا. امام عالی مقام رضی اللہ عنہ ارضاؤ کے بڑے زندگی کے احوال, اور فرمایا, حضور نے فرمایا حسین سبت من الاسبات, سب کہتے ہیں ہرا بھرا جو جھاڑ ہوتا ہے نا اس کو سبت کہا جاتا ہے. تو معزز سامعین کرام, امام عالی مقام رضی اللہ عنہ ارضاؤ جب حضرت عثمان غنی کا آخر وقت آیا, اور اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حسین منی, حسین مجھ سے, وانا من حسین, اور میں حسین سے ہوں. بھئی ہو سکتا تھا نا, انا الحسین منی وانا منہ, حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, کہہ سکتے تھے نا, بات ہو سکتی تھی. I am from Hussein and he belongs to me, بات صحیح تھی, پرفیکٹ ہے یہ جملہ. مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین حسین ڈبل ریپیٹ کیا. بار بار آپ کوئی بھی لینگویج میں دیکھیں گے اچھا نہیں سمجھا جاتا, بار بار ناؤن کا ریپیٹ کرنا اچھا نہیں مانا جاتا کوئی بھی لینگویج میں. مثال کے طور پر سہیل از اے گڈ بوائے, سہیل از اے بریلینٹ وغیرہ وغیرہ. سہیل سہیل, ارے کانوں پہ بوجھ آ رہا, بھائی ہی بولو نا, ذرا اچھا دکھتا بولتے, کوئی بھی بولتے نا, کوئی بھی لینگویج میں ہوتا ہی ہے. مگر قربان جائیے امام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسین ابن علی کو فرما رہے ہیں بار بار حسین. اس کو ہی جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اپنے شعر میں فرمایا, حسین منی انا من حسین, کہنے میں وہ چاہتے تو فقط کہتے ایک بار حسین, بجائے نام کے ممکن تھا گرچہ اس میں ضمیر, کہا ہے پھر بھی محبت سے بار بار حسین. حضور پاک کا یہ اظہار تھا جو ہے امام عالی مقام. اچھا, اور حضور پاک نے فرمایا, ایک مرتبہ فرمایا, اے میرے بیٹے ادھر آؤ, میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ, بخاری شریف. ہر بری نظر سے بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان حضرات کو سکھائی ہے. معزز سامعین کرام, بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے, امام حضرت عثمان حسین ابن علی کون ہے ذرا دیکھیے. کون؟ رشتے میں خالو ہونا, خالو یعنی اپنی خالہ کے شوہر, انکل. خالہ جو ہے ماں کے برابر ہے نا, ماں کے برابر مانا جاتا. خالہ کا گھر سب سے, ماموں اور خالہ ایک ایسا رشتہ ہوتا, انسان بڑا کلوز ہوتا, جا کر سب کام, اگر پھر آنا کرنا ہے خالہ کن چلے جاتے, بچنا ہے اسکول نہیں جانا ہے خالہ کن رہ جاتے, ٹیوشن نہیں جانا ہے چلے جاتے, ہوتا انٹی بچا لیتے, ماموں بچا لیتے, نہیں تو نانی. حضرت امام حسین کے خالو کون؟ حضرت عثمان غنی. عثمان غنی جب ان کے پاس, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جب حملہ ہوا تو اس دروازے پر پہرا دے رہے تھے, تو کون دے رہے تھے؟ ایک دروازے پر حسن تھے تو دوسرے پر حسین تھے, پہرا دے رہے ہیں.
حسنین کریمین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر، اور جب بلوائی حملہ کرنے لگے تو خود امام حسن اور امام حسین دونوں بھی اس میں ان کو بھی کیا کہا جائے کہ زخم آئے، اور بعد میں ان کے لیے مشکلات، حضرت علی مرتضی ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، کب؟ آپ کے 34 سن ہجری میں ہونے کے بعد، یعنی 656 عیسوی میں، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس خلافت پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے خلافت پر جلوہ فگن ہونے کے بعد حضرت علی امام حسین رضی اللہ عنہ ساری جنگوں میں، چاہے وہ جنگ صفین تھی، چاہے جنگ نہروان تھی، چاہے جنگ جمل تھی، جتنے جنگیں ہوئی ان ساری جنگوں میں امام علی مقام شریک رہے، تشریف فرما رہتے اور جنگ میں ساتھ رہے، علم میں لوگوں کو تفسیر سکھایا کرتے، پڑھایا کرتے، آپ حدیث پاک کا علم لوگوں کو سکھایا کرتے، حضور پاک کی سیرت پاک کا اسوہ بیان کرتے، اور حضور پاک کا حلیہ مبارک امام حسن اور امام حسین سے ہمیں ملتا ہے، جو ان دونوں نے اپنے ماموں حضرت حالہ سے نقل فرمایا تھا، اس کا تذکرہ بھی ہمیں امام حسنین کریمین سے ملتا ہے، وہ دونوں لا کر کے بیان کیا کرتے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا؟ صدقہ، سخاوت، دریا دلی، ایسا معاملہ ایک شخص تھا جو حضرت علی کو آیا، چونکہ اس دور میں ایسا ہو گیا تھا، حضرت علی پر سب و شتم، گالی گلوچ یا برا بھلا کہنے کا دور کا آغاز ہو گیا۔ لوگ کہا کرتے، ایک شام سے ایک شخص آیا، آ کر حضرت علی کے خلاف بول رہا ہے اور حضرت امام حسین کے سامنے بول رہا ہے۔ صبر و تحمل کا اندازہ دیکھیے، صبر و تحمل کا اندازہ۔ امام حسین غور سے سنتے رہے، خاموش سنے، جب وہ بول دیا تو بولے تم سفر کر آئے ہوں گے، چلو میرے ساتھ چلو، تم تھک گئے ہوں گے، ذرا کھا پی کر کے فریش ہو جاؤ، کھا لو پی لو، اس کے بعد اپن گفتگو کریں گے۔ یہ حلم، یہ بردباری، یہ صبر کا مادہ جو اللہ نے امام حسین کو عطا فرمایا، حضور پاک نے یوں نہیں فرمایا تھا حسن میری صبر اور حلم کا پرتو ہے، تو حسین میری شجاعت دلیری کا پرتو حسین ابن علی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے ہم عمر بھائی حضرت محمد بن حنفیہ ہو، یا حضرت عباس علمدار ہو، یا حضرت ابو بکر ہو، یا حضرت عمر ہو، یا حضرت عثمان، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام بول رہا ہوں میں، ابو بکر، عمر، عثمان، عبداللہ، عبید اللہ، عباس، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، 7 بیٹے۔ یہ امام حسین 8ویں بیٹے، یہ 8 بیٹے تھے علی کے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، عبداللہ، عبید اللہ، عباس اور عبداللہ، عبید اللہ، عباس اور خود امام حسین، یہ بیٹے تھے جو کربلا کے 72 لوگوں کا نام تو یاد رہتا، مگر ان میں یہ 7 علی مرتضیٰ کے شہزادے بھی تھے جو اس میں شہید ہوئے ہیں۔ محمد بن حنفیہ، بڑی حضرت اللہ تعالیٰ نے صبر کیسا، تحمل۔ اچھا، صبر کا تحمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہوا تو خاموش بیٹھ جائے، نہیں۔ ایک مرتبہ مروان بن حکم بڑا بدبخت شخص تھا، انشاءاللہ کل جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں واقعات کربلا کا آغاز ہوگا، امام علی مقام کی شہادت ہو رہی ہے یہاں پر، تو یہاں پر میں جہاں روک رہا ہوں، کل سے کربلا کے واقعات مسلسل آپ سماعت فرمائیں گے، تو کل میں اس کے بارے میں کہوں گا۔ ایک مرتبہ بڑا سفاک، بڑا لومڑی کی چال کی طرح شخص تھا، اس نے حضرت امام حسین کے ساتھ آ کر کے کوئی شریعت کے خلاف بات کہی، تو امام علی مقام نے اس کو گردن دبوچ کر ایسے پکڑا کہ اس کی نانا یاد آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر حسین اس وقت مجھ کو نہیں چھوڑتے چند لمحوں میں تو میری جان چلی جاتی تھی۔ وہ تو یہ ہوا کہ دوسرے کچھ صحابہ آ کر کے اس کو بچا لیے، وہ بچ گیا، ورنہ جب امام حسین نے خلاف شرع کام دیکھا تو اس کو چھوڑا نہیں، گردن کے ساتھ دبوچ لیا۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں، جب حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی، حضرت امام حسین ساتھ ہے اور حسین ابن علی ہے، آپ کے ہاتھ میں شربت ہے، امام حسین شربت لے کر مولا علی کے پاس پیش کرے، بھئی شہید کرے نا، شہید ہو رہے ہیں، روح پرواز ہونے والی ہے، روح تن سے جدا ہونے والی ہے، لا کر کے شربت پیش کیا، مشروب پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو نہیں، پہلے میرے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو پلاؤ، وہ مجھے قتل کرنے کے لیے ہے نا، وہ بے چین ہوگا، وہ بے قرار ہوگا، وہ زیادہ خوفزدہ ہوگا، پیاس لگ رہی، پہلے اس کو پلاؤ، اس کے بعد میرے پاس لے آنا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت، پھر امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ 6 ماہ کے لیے خلیفہ بنے،
6 ماہ کے خلیفہ. اب لوگ کہتے ہیں بھائی خلیفہ کتنے ہیں؟ تو زبان پر سب کے یہ ہے 4 خلیفہ ہے. یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 بلکہ 5 خلیفہ ہے. حضرت ابو بکر 2 سال 3 مہینے، حضرت عمر 10 سال چند مہینے، حضرت عثمان 12 سال، حضرت علی 4 سال 6 مہینے. جو 6 ماہ بچ جاتے تھے حضرت امام حسن وہ 6 ماہ مکمل کر کر حضور پاک کی وہ حدیث کو مکمل کیے کہ الخلافت بعدی 30 سنتن، خلافت میرے بعد 30 سال چلے گی. ثم یکون ملکا، پھر اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی، خلافت ختم ہو جائے گی. تو خلافت کے ختم ہونے میں امام حسن مجتبی کا حصہ ہے. ہمارے نزدیک یہ پانچوں کے پانچوں ملائیں تو خلافت راشدہ بنتی ہے. پانچوں میں ایک جگہ ہو تو یہ خلافت راشدہ کا تکمیلہ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ حضرت امام حسن کی خلافت حضرت علی کی خلافت کا تتمہ مانا جاتا ہے، اسی لیے بعض حضرات اس کو ایک ہی ساتھ ذکر فرما دیے ہیں. حضرت 6 ماہ ساتھ رہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح رہے. جب آپ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر کر جب حوالے کرنے لگے تب آپ نے کہا کہ اے بھائی ان کے ساتھ صلح مت فرمائیے، آپ نے منع کیا. مگر حضرت امام حسن، اللہ کے سرکار نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بڑی 2 قوموں میں طبقاتی جنگ جو ہوگی اس کا خاتمہ کرے گا، یہ میرا بیٹا سردار ہے. تو وہ حدیث کو پوری ہونا تھا، وہ مصطفیٰ کریم کے علم غیب کو مکمل ہونا تھا. حضور پاک کے قول کے مطابق حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کو جو حکومت تھی وہاں سے عطا فرما دی. خلافت کا خاتمہ یعنی کیلیفیٹ جو قرآن و سنت پر مبنی تھی وہ ختم ہو کر کے اب یہاں سے کنگشپ، بادشاہت، ملوکیت، وہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہاں پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ اس مقام پر ٹھہرے ہوئے. یہاں سے اب 661 سن ہجری عیسوی یہاں پر امام حسن نے یہ خلافت ان کے حوالے کی. اب وہاں سے حکومت بدل گئی. یہاں سے پھر 20 سال حضرت معاویہ خلیفہ رہیں گے. اس کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آئے گا 61 سن ہجری میں، یعنی 40 سن ہجری میں. حضور پاک کا وصال 11 سن ہجری کی ابتدا میں. 30 سال خلافت کے، 40 سال مکمل ہو گئے، 20 سال امیر معاویہ کی حکومت کے، تو کتنے 60 سال ہو گئے. اور یہ کربلا کا واقعہ 61 سن ہجری 61 سن ہجری میں پیش آیا. آخری بات جو کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں کہ امام حسین کا علم، بردباری اور آپ کی فراست کا آپ اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ حضرت محمد بن حنفیہ سے کسی معاملے میں ناراض ہو گئے. امام حسین ناراض ہو گئے اپنے بھائی سے، سوتیلے بھائی ہے، ناراض ہوئے. بولے اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میں جا رہا ہوں. اٹھ کر چلے گئے ناراضگی کے عالم میں. ناراض ہو کر کے تشریف لے گئے تو چلے گئے. جانے کے بعد لوگ کہنے لگے اب آپ کے پاس امام حسین نہیں آئیں گے. اب نہیں آتے. اب ناراض ہو کر کے اتنا سخت حسین. بولے اگر تم چاہو تو میں حضرت کو ابھی بول کر کے لکھ کر کے حضرت کو کہوں تو حضرت ابھی آئیں گے نا، میں ابھی بھی بلا سکتا ہوں. بولے نہیں آتے. بولے ٹھیک ہے لاؤ پیپر قلم لاؤ. کچھ لکھ کر کے کہا لے آ کر امام حسین کو پہنچاؤ. امام حسین کے پاس گئے، جا کر کے وہ چٹھی دیے. امام حسین جب کھولے تو کیا لکھا ہوا ہے؟ اے امام عالی مقام، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے کچھ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے جس سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں. اور چاہتا تو میں خود آپ کے پاس آ کر معافی چاہتا، مگر چونکہ میں نے آپ کے نانا جان، ہمارے نانا جان کی حدیث پڑھی ہے کیا کہ جب 2 کے درمیان لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اختلاف کے بعد جو سب سے پہلے معافی چاہے گا جنت میں وہ پہلے داخل ہوگا. جو معافی چاہے گا نا، تک لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اختلاف میں جو سب سے پہلے پہل کرے گا معافی چاہنے میں وہ جنت میں پہلے جائے گا. اور بھائی حضرت میں نہیں، بھائی جان میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ سے آ کر پہلے معافی چاہ لوں تو میں جنت میں آگے چلے جاؤں اور آپ کو پیٹ کر کے جاؤں. یہ میرا ادب مجھے گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کو پیٹ کر کے جنت میں جاؤں. اسی لیے میں آنے کی بجائے آپ کو پرچی لکھ کر کے درخواست کیا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیے. امام حسین تیار ہوئے، جانے لگے. بیٹے بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے محمد کے پاس. بولے ابھی تو آپ بولے نہیں جاتا ہوں. بولے وہ میرے بھائی کا معاملہ ہے، تم بیچ میں کدھر آ رہے؟ چلے گئے. یہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا علم، بردباری، حلم، فراست جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. تو معزز سامعین کرام، امام عالی مقام کا مرتبہ بہت بلند ہے. وہ جو مرتبہ تھا حسین کا، نہ تو دید ہے نہ شنید ہے. کہا دیکھ آئینہ تیغ کا، مجھے حسن یار کی دید ہے جو لہو گلے سے کٹا. کہا عاشقوں کی یہ عید ہے جو نثار سجدے میں سر کرے. وہ امام ہے، وہ شہید ہے،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اے باری تعالی لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اے باری تعالی امام علی مقام کے صدقے و طفیل ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو باری تعالی قبول فرما. جو کوتاہی اگر رہ گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے پنجتن پاک کے صدقے و طفیل اسے معاف فرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول برحمتی یا ارحم الراحمین.